بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین نسیمی صاحب کی کتاب ذات کا عرفان کے پارٹ نمبر 8 صفحہ نمبر 61 سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایک آدمی مر گیا، آنکھ موجود ہے، کان موجود ہے، لیکن نہ وہ دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے۔ تو جب تک روح آدمی میں موجود ہے وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روح کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں اور روح کے سننے کو سن رہے ہیں۔ روح کا سننا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے الست بربکم جو سماعت منتقل کی تھی، اس سماعت سے ہم سن رہے ہیں۔ اللہ کو دیکھنے سے جو بصارت ہمیں منتقل ہوئی، اس سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ بلا کہنے سے جو قوت گویائی ہمیں منتقل ہوئی، اس کے بل بوتے پر ہم بول رہے ہیں۔ تو روحانی نقطۂ نظر سے کوئی آدمی باہر نہیں دیکھتا، ہر آدمی اندر دیکھ رہا ہے۔ اور اس کی مثال میں نے عرض کی ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو کچھ نہیں دیکھتا۔ اگر آپ صلاحیتوں کو تلاش کرنا چاہیں، جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی تخلیق کے وقت عطا کی تھی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر اپنی روح سے متعارف ہوں۔ روح سے متعارف ہو کر آپ یہ سمجھ لیں گے کہ باہر کچھ نہیں ہے، سب کچھ اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اندر ہیں، آسمان بھی اندر ہے، زمین بھی اندر ہے، عرش و کرسی بھی اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَبْصِرُونَ، میں تمہارے اندر ہوں، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ باہر کا دیکھنا ٹائم اینڈ اسپیس میں دیکھنا ہے، میٹر میں دیکھنا ہے، اندر دیکھنا روح میں دیکھنا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، باہر دیکھنے کی بجائے اندر جھانکنا شروع کر دیں، ساری کائنات روشن ہو جائے گی۔ ساری کائنات کے فارمولے آپ کے اوپر آشکار ہو جائیں گے۔ آپ یہ جان لیں گے کہ مٹی کے ذرات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا طاقتیں رکھی ہیں۔ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ سورج کیا ہے، چاند کیا ہے، کتنی زمینیں ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لوح قلم میں لکھا ہے کہ کائنات کا جو سسٹم ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ کائناتی سسٹم، کتاب مبین، 30 کروڑ لوح محفوظ، ہر لوح محفوظ کے نیچے 80,000 حظیرے، ہر حظیرے کے نیچے 1 کھرب آباد نظام اور 12 کھرب غیر مستقل نظام۔ ہر نظام کسی ایک سورج کا دائرہ وسط ہوتا ہے۔ ہر سورج کے گرد 9، 12 یا 13 سیارے پلینٹس گردش کرتے ہیں۔ ہر سیارے پلینٹ پر آبادی 5 یا 6 ارب ہیں۔ آپ کے اندر کی آنکھ کھل جائے تو آپ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم کائناتی سسٹم سے واقف ہو جائیں گے۔ نہ آپ کے اندر بیماری رہے گی نہ پریشانی، اور جب تک آپ اپنی روح سے نہ واقف رہیں گے بے سکون رہیں گے۔ روح کے اندر بے سکونی نہیں ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ بے سکونی میٹر کے اندر آتی ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ مادہ میٹر کا کام ہی فنا ہونا ہے۔ بیج اگر زمین کے اندر فنا نہیں ہوتا اور مٹی کے ذرات بیج کے اندر تک خود کو جذب نہیں کر لیتے، تب تک بیج میں نشو نما نہیں ہوتی۔ ماں کے اندر جب نطفہ قرار پاتا ہے، اور اگر ماں اس چھوٹے قطرے کو ایک ایک خون کا قطرہ دے کر پروان چڑھاتی ہے تو دنیا میں کوئی بچہ پیدا نہ ہو۔ ہر چیز کو فنا اور ہر چیز کی فنا میں بقا ہے۔ پہلے وہ چیز فنا ہو رہی ہے، پھر بقا کے دائرے میں داخل ہو رہی ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپنا فنا ہوتا ہے، لڑکا بن جاتا ہے، لڑکپن فنا ہو جاتا ہے تو وہ جوانی میں داخل ہو جاتا ہے، جوانی فنا ہو جاتی ہے تو بڑھاپا آ گرتا ہے، بڑھاپا جاتا ہے تو اعراف کی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جو باتیں میں نے کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب نے روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوا ہے، اس کی آواز بھی سنی ہوئی ہے اور اس کی آواز کا جواب بھی دیا ہوا ہے۔ اور اللہ توفیق دے، اگر ہم اپنی روحانی قوتوں یا روح سے واقف ہو جائیں تو اسی عالم میں پھر پہنچ جائیں گے جس عالم میں سب کچھ ہوا ہے۔ اسی بات کو سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربی، جس نے اپنی روح کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس لیے کہ روح تو پہلے ہی رب کو پہچانتی ہے، اس لیے آسان طریقہ حدیث
حدیث پاک کی روشنی میں مراقبہ میڈیٹیشن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی یہ نشانی بتائی ہے کہ مومن مرتبہ احسان پر فائز ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ کو دیکھتا ہے یا اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ جب آدمی اس اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے تو اس آیت کا نمونہ بن جاتا ہے جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، وہ الراسخون فی العلم یقولون آمنا بہم من عند ربنا، یعنی جو لوگ روحانی علوم سیکھ جاتے ہیں یہ بات ان کے مشاہدے میں آ جاتی ہے اور اس مشاہدے کی بنیاد پر وہ پکار اٹھتے ہیں کل من عند ربنا، جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما علینا الا البلاغ۔ اللہ کا امین۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے ہر شے تخلیق فرمائی اور ہر شے کو انسان کی خدمت پر مامور کر دیا، انسان کو یہ فضیلت کیوں دی گئی؟ اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے اور انسان اس آزمائش پر کس طرح پورا اتر سکتا ہے؟ جواب: دنیا میں 6 ارب انسانوں کی آبادی ہے، کھربوں کی تعداد میں دوسری مخلوق آباد ہے، اسی طرح عالمین میں انسانی شمار سے باہر اور بھی دنیائیں آباد ہیں۔ ان دنیاؤں میں بھی انسان، جنات اور فرشتے رہتے ہیں۔ انواع و اقسام کی مخلوقات جو ہم زمین پر دیکھتے ہیں ان دنیاؤں میں بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام انسان کی خدمت گزاری کے لیے بنایا ہے۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ دنیا میں موجود ہر مخلوق، ہر شے انسان کی خدمت گزاری میں مصروف ہے۔ انسان اعتراف کرے یا نہ کرے، اس بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن جب کبھی انسان اس بات پر غور کرتا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے، زمین کیا ہے، چاند، سورج، ستارے، کہکشانی نظام کیوں قائم کیے گئے ہیں، تو انر سے، دل و دماغ سے، تفکر سے ایک جواب ملتا ہے کہ یہ پوری کائنات انسان کی خدمت گزاری میں مصروف ہے۔ پانی کی خصوصیات اور اس کی خدمت گزاری ہمارے سامنے ہے۔ گیس، ہوا، سورج، چاند، ستارے سبھی انسان کی خدمت میں مصروف ہیں۔ ہر وہ چیز جس کی انسان کو کسی بھی حالت میں ضرورت ہے زمین اپنے بطن سے پیدا کر رہی ہے اور تسلسل کے ساتھ قائم رکھے ہوئے ہے۔ انسان جب اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میں زمین، چاند، سورج کے لیے کیا کرتا ہوں اور خلا کے اندر جو فضائیں ہیں ان کے لیے کیا کرتا ہوں، تو اس کو ایک ہی جواب ملتا ہے کہ وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا بلکہ تمام چیزیں اس کی خدمت میں مصروف ہیں۔ انسان کے اندر روحانی سسٹم میں بھی یہی بات نظر آتی ہے کہ دل و دماغ اور پھیپھڑے اور تمام اعضاء خدمت میں مصروف ہیں، جبکہ انسان یہ بھی نہیں جانتا کہ دل کی حرکت کیوں قائم ہے، کس بنیاد پر قائم ہے۔ رگوں میں خون دوڑنا، ایک توازن کے ساتھ حرارت کا برقرار رہنا، پیاس لگنا، پانی پینا، پانی کا سیراب کرنا، جسم کے اندر سے فاسد رطوبت اور فاسد مادوں کا اخراج، بھوک لگنا، کھانا کھانے کے لیے وسائل کی موجودگی، مسلسل وسائل کا فراہم ہونا۔ جتنا زیادہ آپ گہرائی میں سوچیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل کھل کر سامنے آ جائے گا کہ یہ سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان اس کائنات کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا۔ مثلاً وہ زمین کے اوپر کھیتی باڑی کرتا ہے تو زمین کو وہ کچھ نہیں دے رہا ہے، اس کھیتی باڑی سے اپنے لیے وسائل پیدا کر رہا ہے۔ اگر زمین کے اوپر آپ گندم کاشت کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گندم بونے سے زمین کو کوئی فائدہ پہنچا ہے۔ آپ زمین پر کوئی درخت لگاتے ہیں، اس پر پھل لگتا ہے، تو کوئی ذی شعور آدمی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ درخت پر پھل لگنے کا فائدہ زمین کو پہنچ رہا ہے۔ زمین پر دودھ دینے والے جانور ہیں، کیا جانوروں کی نسل کشی میں زمین کا کوئی فائدہ ہے؟ دودھ بھی انسان پیتا ہے، گوشت بھی انسان کھاتا ہے۔ پرندوں کے بارے میں غور کیجئے، پرندے پیدا ہوتے ہیں، انسان پرورش کرتا ہے، نہ پالتا ہے، قدرت پرندے پیدا کرتی ہے، یہ بھی انسان کے فائدہ کے لیے ہیں۔ پرندوں سے زمین کو جو زینت ملتی ہے اس سے انسان ہی خوش ہوتا ہے۔ کسی بھی طرح غور کریں، ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے وسائل تخلیق کیے ہیں بلکہ ہر چیز کو اس کے لیے محکوم بنا دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ آسمانوں میں، زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے تابع اور محکوم
کر دیا گیا اور تمہاری خدمت گزاری کے لیے ان کو پابند کر دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ آخر انسان میں کیا خصوصیت ہے کہ ساری کائنات انسان کے تابع کر دی گئی اور انسان کو دنیا کے تابع نہیں کیا؟ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چاند، سورج اور زمین کے تابع ہوں۔ البتہ تجرباتی اور مشاہداتی بات یہ ہے کہ زمین کے اوپر ہر موجود شے انسان کے تابع ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک آسمان نہیں، سماوات میں جو کچھ ہے وہ سب انسان کے تابع ہے۔ سماوات میں کیا ہے؟ فرشتے ہیں، جنات ہیں، جنت دوزخ ہے، عرش و کرسی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی انسان کے تابع ہے۔ یہ سب فضیلت انسان کو کیوں دی گئی؟ انسان نے ایسا کون سا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ جس کارنامے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام سے اسے نواز دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر اتنا کرم کیا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے؟ ساری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا اور اس کو انسان کی خدمت گزاری میں مصروف اور پابند کر دیا۔ اس کے پس پردہ کیا مقصد ہے؟ اللہ رب العالمین انسان سے کیا چاہتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ انسان سے کچھ چاہتے ہیں تو اس چاہنے کی بنیاد بھی انسان کے اندر ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ ذرا سا بھی غور کریں گے تو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ جب کوئی کسی پر انعام و اکرام کی بخشش کرتا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ اس کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے اور اس سے قربت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مثلاً آپ کسی آدمی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کی کفالت کرتے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ اس کی اتنی خدمت کیوں کر رہے ہو، آپ یہی کہیں گے کہ یہ شخص مجھے اچھا لگتا ہے۔ کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بندہ آپ سے قریب ہو۔ سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کا دوست بن کر رہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہو۔ یہ سارے انعام و اکرام اس وجہ سے ہیں کہ انسان جو ناشکرا بھی ہے اور کفران نعمت بھی کرتا ہے، سہل علم اور جاہل ہے، اس کا ذہن کبھی تو اس طرف جائے گا کہ جس اللہ نے پوری کائنات کو میرے لیے خادم بنا دیا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہستی مطلق مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ میرے اوپر اتنے انعامات و اکرام اس نے کیوں کیے ہیں؟ جب اس ہستی کا ادراک آپ کے ذہن میں اتر جائے گا تو آپ کے اندر کا تفکر کام کرنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی امانت سماوات، زمین اور پہاڑوں کو پیش کی، سب نے انکار کر دیا اور انکار کی بنیاد یہ بتائی کہ ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم آپ کی امانت کو اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا سکیں، لیکن انسان نے اس امانت کو بغیر سوچے سمجھے اٹھا لیا۔ انا کانا ظلومن جہل، بے شک یہ ظالم اور جاہل ہے۔ امانت سے مراد صلاحیت، سکت، ذہنی استعداد، روح کی طاقت، قوت پرواز، ایسی قوت پرواز کہ جب انسان اس قوت پرواز سے واقف ہو جاتا ہے تو آسمانوں سے گزر کر عرش سے بھی اوپر نکل جاتا ہے۔ اس نے بلا سوچے سمجھے وہ صلاحیت تو قبول کر لی، لیکن کبھی سوچتا نہیں کہ کائنات میں وہ اللہ تعالیٰ کی واحد مخلوق ہے جو اس کی امین ہے، مگر اس امین مخلوق کی حالت یہ ہے کہ وہ فانی دنیا کی کیچڑ میں تو لت پت ہو سکتی ہے لیکن اس کا ذہن کبھی اس امانت کی طرف نہیں جاتا۔ انسان سونا چاندی بیوی بچوں کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، جبکہ اس کی زندگی کی اصل وہ امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، اور کائنات میں کسی دوسری مخلوق کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ دوسری دنیاؤں میں بھی انسان ہی امین ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں اور اس دوستی کے لیے انہوں نے انسانوں میں سے ہی 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے ہیں تاکہ کوئی فرد واحد یہ نہ کہہ سکے کہ انسان کے اندر تو یہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ اللہ کا دوست بن سکے۔ انسان کے اندر اگر یہ صلاحیت نہ ہوتی تو انسانی برادری میں 1,24,000 پیغمبر نہ آتے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی قربت عطا کی جو کسی بھی مخلوق کو عطا نہیں ہوئی۔ انسان کی فضیلت، اس کا شرف اس بنیاد پر نہیں کہ اس کے اندر تھوڑی سی عقل زیادہ ہے۔ انسان کا شرف یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہے
کہ وہ زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکل کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کر سکتا ہے۔ انسانی گوشت پوست کی حیثیت اسی وقت تک ہے جب اس کے اندر روح موجود ہے۔ روح کو نور کے علاوہ دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا۔ آدمی کی محدود طرز فکر، دنیا کی محبت، حرص و لالچ، سونے چاندی کے سکوں کے عشق نے اس نور کے اوپر غلاف ڈال دیا ہے۔ آدمی نے اپنے ارادہ اور اختیار سے گہرے اندھیرے کی چادر اوڑھ لی ہے، کثافت سے خود کو بھر دیا ہے۔ آپ کے پاس ایک پیالہ ہے، اس کے اندر بہترین خوشبو ہے، لیکن اس پیالے کے اوپر آپ اپنی مرضی سے کیچڑ ڈال دیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پیالے میں خوشبو نہیں ہے۔ خوشبو تو ہے، لیکن آپ نے اس خوشبو کو خراب اور غلیظ کر دیا، اس کے اوپر تعفن ڈال دیا ہے۔ روحانی استاد کا یہی کام ہے کہ جب اس کا شاگرد اس کے قریب آ جاتا ہے یا وہ اس کی اصلاح کا ذمہ لے لیتا ہے تو پہلے ہی دن سے پیالے کو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ پھر دھو دیتا ہے، مرید پھر پیالے کو گندا کر دیتا ہے، وہ پھر دھو دیتا ہے، مرید کے لیے بھنگی بن جاتا ہے، اس کے تعفن کو دھوتا رہتا ہے، دلاسوں سے اس کو صاف ستھرا کرتا ہے۔ جب تک مرید کے پیالہ میں خوشبو غالب نہیں آ جاتی، مرشد صفائی ستھرائی کا عمل جاری رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مرید ذاتی اغراض کی وجہ سے شرمندہ سے خود دور ہو جائے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ پیر و مرشد اپنے مرید کے اندر سے تعفن کو الگ کرتا ہے، صاف کرتا ہے، بار بار صاف کرتا ہے، مرید پھر گندا ہو جاتا ہے، مرشد پھر صاف کرتا ہے، مرید پھر گندا ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ مرشد ساری زندگی ایک آدمی کی صفائی پر لگا رہا، مرید خود کو گندا کرتا رہا اور مرشد اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہمارے ایک دوست تھے، میں نے حضور قلندر بابا اولیاء سے پوچھا ان کی ترقی کیوں نہیں ہوتی؟ لاکھوں کی تعداد میں درود شریف پڑھا، لاکھوں کی تعداد میں یا حیو یا قیوم کا ورد کیا، 7 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، مرشد سے عقیدت رکھتے ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں، آخر ان کی ترقی میں کیا امر مانے ہے؟ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بندہ بہت اچھا ہے لیکن اس کے دل میں اولاد کی محبت بھر گئی ہے۔ میں نے کہا حضور، اولاد کی محبت تو ایک فطری اور قدرتی عمل ہے۔ کہنے لگے اولاد کی محبت بلا شبہ قدرتی عمل ہے، لیکن اولاد کی محبت اگر خدا کی محبت پر غالب آ جائے تو اولاد فتنہ بن جاتی ہے۔ اولاد سے محبت اس لیے کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، کھلونا عطا کیا ہے، اولاد خوشی کا سامان ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ یہی صورتحال دنیا کے عام معاملات کی ہے، گھر ہے، کاروبار ہے، دولت ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، اولاد ہے۔ اگر اولاد سے محبت اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک انعام ہے، اگر شوہر سے محبت اس لیے کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رفیق سفر عطا کیا ہے، اگر بیوی سے اس لیے تعلق خاطر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمراز و دم ساز دے دیا، تو یہ سب آپ کے لیے سکون و راحت ہیں۔ اور اگر آپ نے اولاد، شوہر، بچے اور زود و جواہر کو زندگی کا مقصد بنا لیا تو ساری زندگی جہنم ہے۔ آج یہ حال ہے کہ بیوی شوہر سے ڈرتی ہے، شوہر بیوی سے ڈرتا ہے، اولاد ماں باپ سے ڈرتی ہے، ماں باپ اولاد سے ڈرتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ قبر میں بیوی، شوہر اور اولاد ساتھ نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو خلا سے بنایا ہے اور اس کی کھوپڑی کے اندر ناک، حلق، منہ، ہونٹ، ڈھانچہ اور دل میں خلا ہے۔ پھیپھڑے تو سارا کا سارا ہی اس اسپرنگ کا نظام ہے، سوراخ ہی سوراخ ہے، گردوں میں خلا، مثانوں میں خلا نہیں ہوتا تو اس کے اندر انرجی کیسے دوڑتی ہے؟ فریدیں، شریانیں نہ ہوتی تو خون کیسے دوڑتا؟ انسانی جسم، ہیومن باڈی میں خلا کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ پنڈلی کی ہڈی، اس میں بھی خلا ہے، پسلی میں بھی خلا، آنکھ کے اندر خلا ہے۔ کوئی چیز آپ ایسی نہیں بتا سکتے جس میں خلا یا سوراخ نہ ہو۔ زمین بھی خلا ہے، اگر زمین کے اندر خلا نہ ہو تو ہل نہیں چل سکتا، بیج ہی نہیں اگے، درختوں کی نشو و نما نہیں ہوگی۔ اس خلا کو کون چلا رہا ہے؟ یہ خلا متحرک کیوں ہے؟ حقیقی بات یہ ہے کہ اس خلا کو روح نے اپنا مسکن بنایا ہوا ہے۔ جب تک روح اس خلا کے اندر رہتی ہے یہ خلا چلتا پھرتا ہے، گھومتا پھرتا، بولتا، ہنستا، روتا رہتا ہے، اور جب خلا سے روح رشتہ منقطع کر دیتی ہے
تو خلا ہنستا ہے نہ بولتا ہے، ایک بیکار شے ہو جاتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ میرا چلنا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا اس لیے ہے کہ میرے اندر اللہ کی روح یعنی اللہ کا نور کام کر رہا ہے۔ میری زندگی کا ضامن نور ہے، نور مجھے بھوک پیاس لگا رہا ہے، نور میری پیاس بجھا رہا ہے۔ ہائے افسوس، میں نے کبھی نور کی طرف توجہ نہیں دی اور روٹی میرے لیے اتنی اہم بن گئی کہ میں اس کے لیے دین و دنیا بیچ سکتا ہوں، خود کو بھی فروخت کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے انعام و اکرام انسان کے اوپر نازل کیے ہیں اور تسلسل کے ساتھ آج نازل ہو رہے ہیں، آنے والے کل بھی نازل ہوتے رہیں گے اور گزشتہ کل بھی نازل ہو رہے تھے، آدم سے لے کر اب تک، اور جب تک قیامت آئے گی انعام و اکرام کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اپنی روح کی طرف متوجہ ہو۔ جب انسان کا ذہن اپنی روح کی طرف متوجہ ہوگا تو خود بخود اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اگر انسان اپنے اندر اور اپنی روح کے اندر متوجہ نہیں ہوگا تو کبھی بھی اسے اللہ کے قربت نصیب نہیں ہوگی۔ روح اللہ کی جان ہے، جان سے پہچانا جاتا ہے۔ روحانیت ہمارے اوپر دروازہ کھولتی ہے کہ ہر آدمی اپنے باطنی وجود میں اللہ کا دوست ہے، جبکہ ظاہری وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس پر ہر آن فنا وارد ہوتی رہتی ہے۔ ظاہر وجود باطنی وجود کے تابع ہے، باطنی وجود ہے تو ظاہری وجود ہے، اگر باطنی وجود نہیں ہے تو ظاہری وجود بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان یہ نہیں کہہ سکتے کہ باطنی وجود ظاہری وجود کی وجہ سے ہے، یہ تجربے اور مشاہدے کے خلاف بات ہے، اس لیے کہ جب باطنی وجود ظاہری وجود سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ علیہ کی تعلیمات، طرز فکر اور جس طرح انہوں نے سائنٹیفک طریقے پر، لاجک کی بنیاد پر روحانیت سے نو انسانی کو آشنا کیا ہے، اس کا مختصر مگر جامع لب لباب یہ ہے کہ ہر انسان کا باطن روح اور روح اللہ کی دوست ہے۔ جب سے انسان نے اپنے باطن سے نظریں چرائی ہیں، اللہ کا دشمن بن گیا ہے، اور یہ دشمنی بے سکونی ہے، پریشانی اور اضطراب ہے۔ اگر میں فعل واقعہ میں ہوں، نہ میں بول سکتا ہوں، نہ میں سن سکتا ہوں، نہ کوئی چیز پکڑ سکتا ہوں، نہ کہیں جا سکتا ہوں اور نہ آ سکتا ہوں۔ یہ کیسا ظلم ہے، یہ کیسا ستم ہے، یہ کس قسم کی ناشکری اور کفران نعمت ہے کہ ہر آدمی کے اندر سکون کی نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ ان نہروں کی طرف نہیں دیکھتا، جب بھی دیکھتا ہے باہر دیکھتا ہے اور پریشانی کو زندگی کہتا ہے اور پریشانی سے بچنا بھی چاہتا ہے، جب بھی آواز دیتا ہے ذہنی خلفشار کو بلاتا ہے۔ انسان کا اصلی رخ یہ ہے کہ وہ اللہ سے دور رہے، لیکن انسان نے ہمیشہ نقلی رخ کو اہمیت دی ہے، اپنے اصلی رخ روح کو اس نے کبھی اہمیت نہیں دی۔ روحانی علوم میں مراقبہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مراقبہ کا مطلب ہے کہ انسان ظاہری وجود سے ذہن کو ہٹا کر اپنے باطنی وجود کو تلاش کرے۔ انسان ظاہراً رخ دنیا کو فکشن اور عارضی قرار دے کر مستقل اور قائم رہنے والی دنیا کی طرف توجہ دے جو کہ اس کے اندر موجود ہے۔ ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ دھوکہ اور فریب ہے۔ اگر دنیا کی زندگی فریب نہیں ہے تو مرنے کے بعد دنیا ہمارے کام کیوں نہیں آتی؟ اگر باہر کی دنیا سب کچھ ہے، کھانا پینا ہی سب کچھ ہے، تو ہم مرنے کے بعد کھانا کیوں نہیں کھاتے، پانی کیوں نہیں پیتے؟ کیا ہمارا حلق ختم ہو جاتا ہے؟ کیا ہمارا دماغ ختم ہو جاتا ہے؟ کیا جب ہم مرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ پیر ٹوٹ کر گر جاتے ہیں اور سڑ جاتے ہیں؟ ہر چیز موجود ہوتی ہے، جسمانی اعضاء، ہاتھ پیر، آنکھیں، کان، ناک موجود ہوتے ہیں، لیکن کون سی چیز موجود ہے؟ باطنی وجود نے عارضی اور فنا ہونے والے وجود سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ جواب دیجئے، اصل کون ہوا، ظاہری وجود یا باطنی وجود؟ خدا را باطنی وجود کی طرف بھی دیکھیے جو آپ کی اصل زندگی ہے، لیکن آپ کی جان تو سونے چاندی کے ڈھیر اور بیوی بچوں میں اٹکی ہوئی ہے۔ یہ کیسی حماقت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ہیں اور آپ کا ذہن کبھی اس طرف نہیں جاتا۔ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم جب بھی دعا کریں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ دعائیں قبول نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسی چیز نہیں مانگتے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کوئی ایسی چیز نہیں مانگتے جو اس کی قدرت سے باہر ہو۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم عارضی جسم اور دنیا کو ہی اصلی سمجھتے ہیں،
اپنے بندوں کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تو تمہارے اندر بیٹھا ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ جب سالک مراقبہ کرتا ہے اور گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو گہرائی میں اسے باطنی وجود نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جہاں تم ایک ہو وہاں میں دوسرا ہوں، اور جہاں تم دو ہو وہاں میں تیسرا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہر چیز پر محیط ہے، ہر شے بشمول انسان اللہ کے احاطے میں ہے۔ یہ ایک دائرہ ہے جس دائرے سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ میں تمہاری ابتدا ہوں، میں تمہاری انتہا ہوں، میں تمہارا ظاہر ہوں، تمہارا باطن ہوں، تمہاری رگ و جاں سے اربوں خربوں گنا زیادہ تم سے قریب ہوں۔ پھر بھی کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، یہ سراسر جہالت ہے۔ اب صفحہ نمبر 70 پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔